ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر دھچکے سے ٹرین رکی۔ طرح طرح کی آوازیں نیند میں ترتی ہوئی اس تک پہنچی۔ ڈیم، انڈے، بوائلڈ ڈیم، سا، چا، گرم گرم، ساگرم ساگرم، ڈیم بوائلڈ۔ اس نے کھڑکی کا پٹ چڑھا کر پھر باہر دیکھا۔ اس منظر میں کس قدر بے پناہ اداسی تھی۔ اندھیرا چھا رہا تھا۔ باہر فضا میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو وسیع ہرے تر و تازہ کھیتوں پر سے بہتی ہوئی آئی تھی۔ ایک بوڑھا پھوس ہندو بے شمار گٹھڑیاں اور اسباب اٹھائے جھکا جھکا تیز تیز قدم اٹھائے جا رہا تھا۔ وہ دیر تک بوڑھے کی طرف دیکھتا گیا حتیٰ کہ وہ اسٹیشن کے مجمع میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ افواہ! یہاں کس قدر آبادی تھی۔ عورتیں جن کے ماتھوں پر بڑی بڑی سرخ بندیاں اور مانگ میں گہرا سرخ سندور رچا تھا، رنگ برنگی سوتی ساڑیاں پہنے، بچیاں، دھوتیوں کے کنارے سنبھالے ہندو، چار خانہ تہمت باندھے مسلمان جن کی زیادہ تر داڑھیاں تھیں، فاقہ کش کالے کالے لڑکے، حکام، اینگلو انڈین گارڈ، پالکی برادر۔ یہاں اب تک پالکیاں چل رہی تھیں۔ پھر ٹرین چلی۔ بنگالی آوازیں اندھیرے میں مدھم ہو گئی۔ ٹرین دوبارہ تالابوں کے کنارے کنارے دوڑنے لگی جن میں کنول کے پھول کھلے تھے۔ کسی پھولوں کی بیل سے ڈھکے جھونپڑے کے دروازے پر کوئی عورت اودھی ساڑی پہنے کھڑی نظر آ جاتی۔ چند عورتیں گھونگھٹ نکالے بانسوں کے جھنڈ کے نیچے نیچے چل رہی تھیں۔ ان کے کیا نام ہوں گے؟ آمنہ، سکینہ، ریبا، رادھا۔ ان کی زندگیوں کی کیا کہانی ہوں گی بھلا؟ ان کا نظریہ کائنات، ان کا فلسفہ، زندہ رہنے سے مر جانے تک کی داستان، تکلیف، افلاس، قحط قحط قحط۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ کو پٹر دے، پانی دے، بھات دے دے، اللہ بھات دے دے۔ اس کے کانوں میں اس کورس کے الفاظ گونجے جو اس نے کئی بار ڈھاکہ کی محفلوں میں طالب علموں سے سنا تھا۔ اللہ بھات دے، اللہ بھات دے، یہ یہاں کا قومی ترانہ ہونا چاہیے، اس نے سوچا۔ اور بنگال کے متعلق اس نے ہمیشہ سے کتنے رومانی تصورات باندھ رکھے تھے۔ شنیلا دیوی نے اسے ٹیگور پر کیا کیا لیکچر پلائے تھے، اور ساری کتابیں جو اس نے پڑھی تھی، ڈی سی سین اور جسیم الدین اور لیلا رائے، لوک گیت جمع کرنے والوں کی ٹولیاں، ادبی کانفرنسیں، کلکتہ کے تھیٹر اور تہذیبی سرگرمیوں اور یونیورسٹی لائبریری اور 18ویں اور 19ویں صدی کا پس منظر اور کمپنی کے زمانے کی بنی ہوئی کوٹھیاں، کلائیو روڈ جو اب سبھاش چندر بوس روڈ تھی، اور علی پور اور دھرم تلہ، مگر وہ سرحد عبور کر چکا تھا۔ کلکتہ اور اس کی طلسماتی فضائیں دوسری طرف رہ گئی۔ ٹرین ایک اور اسٹیشن پر رکی۔ اللہ بھات دے، بھات دے، بھات دے۔ چند پوربنے گھٹڑیاں اور بچے اٹھائے دھکا بیل میں لٹکتی پھٹکتی تھرڈ کلاس کے ڈبوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور ڈائننگ کار کے بیرے کا سفید براق صافہ اندر داخل ہوا۔ ڈنر صاحب؟ ہاں۔ اس نے کمبل ٹانگوں پر ڈال لیا اور دوبارہ آرام سے لیٹ گیا۔ سلہٹ میں چا کے باغات میں سینکڑوں پوربی مزدور کام کرتے تھے۔ رام دائی، رام اوتار، لچھمن اور سیتا، ترلوچن اور چمبیلیا۔ پوربیوں کے ہاں یہ دو نام مقبول تھے، رام اور سیتا۔ ہند کا عہد عتیق سری زمانہ، پاٹلی پتر، اندر پرست، ایودھیا، لکشنوتی، ڈگ وجے رام چندر اور متھلا کی جنگ کماری سیتا۔ ارے واہ، واہ رے تاریخ، واہ۔ ڈنر صاحب، کافی لاؤں؟ بیرے نے ٹرے لا کر سامنے رکھ دی اور سرگوشی کے لہجے میں اس طرح سے مخاطب کیا گویا وہ دیوتا تھا۔ وہ پھر حال میں واپس آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اسے ابھی سری منگل پہنچنا ہے اور رنگا ماٹی اور بندر بن اسے مزید روپیہ کمانا ہے۔ دوسرے روز ٹرین سلہٹ پہنچی۔ اسٹیشن پر اس کا مینیجر پیٹر جیکسن حسب معمول کار لیے اس کے استقبال کو موجود تھا۔ وہ شہر سے نکل کر سری منگل کی سمت روانہ ہوئے۔ سرماندی کے کنارے پہنچ کر اس نے کار روکی۔ اب شام کی تاریکی چھا رہی تھی۔ لالٹین لیے بوڑھے اور عورتیں کشتیوں پر سوار ہو رہے تھے یا اتر رہے تھے۔ بوٹ گھڑ گھڑ کرتی دوسری کنارے سے لوٹ آئی تھی۔ ساحل پر شکستہ لاریوں میں لوگ مرغیوں کی طرح ٹھوسے بیٹھے تھے۔ ایک اندھا فقیر قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھیک مانگ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آواز بڑی ہولناک لگی۔ دو اندھے ایک نوک میں جا بیٹھے تھے۔ ایک اندھی عورت درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ یہاں کتنے اندھے تھے، کتنے بے شمار اندھے۔ بورڈ سے تختے جوڑ کر اس کی کار کشتی پر چڑھائی گئی۔ کشتی مسافروں سے لد گئی۔ بڑا گندا مجمع ہے، چلو ہم لوگ نوکے میں چلے چلے۔
پیٹر نے کہا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، وہ تو خودکشی کی طرح سطح پر بہے جا رہا تھا۔ وہ دونوں کود کر ایک نوکے میں سوار ہو گئے۔ نوکا بوٹ کے پیچھے چلنے لگا۔ ساحل دور رہ گیا، جس پر مٹی کے تیل کے چراغ ٹمٹما رہے تھے اور جس کے عقب میں جھونپڑیوں پر پان کی بیلیں چڑھی تھیں۔ ایک چاہ خانے کے آگے لوگ لالٹین کے سامنے جھکے اخبار پڑھ رہے تھے۔ دریا پر کشتیاں چل رہی تھیں۔ افق پر سپاری کے درخت ہوا میں جھومتے تھے۔ کس قدر سکون تھا، امٹ سکون۔ دفتن زور کی ہوا چلی۔ نوکا ہچکولے کھانے لگا۔ بہت بوڑھا مانجھی اپنا زور لگا کر نوکا کھینچتا رہا اور پھر گانے میں مصروف ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے بوڑھے ملاح کا نوکا لہروں پر ڈولتا جا رہا ہے۔ آگے جدھر خوب اندھیرا ہے اور فضاؤں طوفان لرز رہے ہیں اور تاریک دہاروں میں مہیب ناکے منہ پھاڑے بیٹھے ہیں اور ہوائیں بہت تیز ہیں، مگر اس فاقہ زدہ ملاح کی کشتی بڑے مزے میں عناصر کا مقابلہ کر رہی ہے، کیونکہ عناصر کی بے رحمی اور موت سے اس کی پرانی دوستی ہے۔ آخر جب ہوا کا زور زیادہ بڑھا اور کشتی بار بار ڈولنے لگی تو سرل نے لالٹین اٹھا کر گھبراہٹ کے ساتھ چاروں طرف نظر ڈالی۔ پیٹر، ہم طوفان میں تو نہیں پھنس گئے؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں، یہ تو معمولی سی ہوا ہے، پریشان مت ہو، پیٹر نے جواب دیا۔ مگر ذرا اس کالے سور سے کہو اپنا بھونڈا گانا آلاپنے کے بجائے پتوار کی طرف زیادہ توجہ کرے، ورنہ اس طرح ہم گھاٹ پر صبح تک نہ پہنچ پائیں گے۔ بیچارہ بوڑھا، سورل نے چٹائی کی چھت پر جھک کر دوسری اور جھانکتے ہوئے کہا۔ مانجھی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور صبر کے ساتھ پتوار چلانے میں مصروف رہا۔ یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، چستی ان میں نام کو نہیں، پیٹر نے کہا۔ سورل نے چھت پر جھکے جھکے آواز دی، او آدمی، کیا نام ہے تمہارا؟ ابو المنشور صاحب۔ ابو المنشور، سورل نے دہرایا۔ جی صاحب۔ وہ پھر پتوار پر جھک گیا۔ نوکا اب سرعت سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کنارے پر دونوں طرف انناس اور کیلے کے جھنڈ تھے اور گاؤں میں روشنیاں جل رہی تھیں۔ سورل نے نوکے کے اندر جھانکا جہاں ابو المنشور کا مٹی کا دیا اور چٹائی اور جان ماز اور 2 کانسی کے برتن رکھے تھے۔ دیوار پر ناریل اویزا تھا۔ یہ اس بوڑھے پھونس سفید داڑھی والے کی ساری کائنات تھی، جو دریا کے طوفانی پانیوں پر ڈولتی تھی۔ دفتن سورل کو بڑا عجیب سا لگا۔ اس نے آنکھیں ملیں اور خود کو یقین دلانا چاہا کہ یہ سب صحیح ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قسمت کے ایک انوکھے داؤ نے اسے کیمبرج کی گلیوں سے نکال کر یہاں اس نوکے میں لا بٹھایا ہے، اس عجیب و غریب حسین ملک میں، جسے مشرقی بنگال کہتے ہیں، جسے مشرقی پاکستان کہتے ہیں۔ لالٹین اٹھا کر اس نے دوبارہ چاروں اور نظر ڈالی۔ روشنی سے لہروں پر رستہ سا بن گیا۔ برابر سے ایک شمپان گزر گیا۔ چاند بید کے درختوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ انتہائی کاہلی کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا۔ یہاں گھنگھور گھٹائیں امٹ کر آتی ہیں پر بارش نہیں ہوتی۔ یہاں بیٹا باپ کی، بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ لوگ سبھاؤں میں جمع نہیں ہوتے۔ خوبصورت باغ اور عبادت خانے تعمیر نہیں کیے جاتے۔ یہاں امیروں کی دولت محفوظ ہے، لیکن چرواہے اور کسان دروازوں کی چٹخنی چڑھا کر سوتے ہیں۔ بغیر پانی کی ندی، بغیر گھاس کا جنگل، بغیر چرواہے کا غلہ۔ پڑھتے پڑھتے کمال نے رامائن بند کر دی۔ یہ کہاں کا ذکر ہے؟ سورل نے پوچھا۔ کہیں کا بھی نہیں، میں تو رامائن دیکھ رہا تھا، یہاں الماری میں پڑی مل گئی، مدتوں پرانی۔ اس پر 1947 کی تاریخ پڑی ہے۔ وہ اداسی سے کتاب کے سرے ورق پر لکھے ہوئے نام کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، جس کی سیاہی دھندلی ہو چکی تھی۔ تم تو اس عقیدت سے پڑھ رہے ہو گویا تلسی داس جی کمیونسٹ تھے، سورل نے کہا۔ ہاں، بھگت ویاس بھی پارٹی ممبر تھے، کمال نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ انہوں نے لکھا ہے مہابھارت میں کہ اگر بادشاہ ظالم ہو تو اس کے خلاف بغاوت کرو۔ ایسا بادشاہ نہیں، اسے پاگل کتے کی موت مارنا چاہیے۔ واہ پنڈت جی، سورل نے ہنس کر کہا، کیا بات ہے، مگر یہ بتا دوں کہ اب تم یہ رامائن مہابھارت بھول جاؤ ورنہ آفت میں پھنسو گے۔ ہاں، یہ میں نے بڑی بے وقت کی راگنی چھیڑ دی، کمال نے کہا۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ گزرے ہوئے برس بیئر کے گلاسوں میں بلبلوں کی طرح تیرا کیے۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔
سورج چپ چاپ بیٹھا نیلی پہاڑیوں کو دیکھتا رہا جن کے اس پار برما تھا۔ کیوں بھائی، کیا سوچتے ہو؟ کمال نے اسی عالم سے پوچھا۔ کچھ نہیں، سوچ رہا تھا کہ برما اگر یہاں سے پاؤں پاؤں جایا جائے تو کتنی دور ہوگا، بس یہی سوچ رہے تھے۔ ایک آوارہ فاقہ زدہ کتا نیچے سے کود کر برآمدے میں آ گیا۔ دیکھو، یہ بھی برما سے آ رہا ہے یا برما جانا چاہتا ہے، کمال نے کمینے پن سے کہا۔ کتا دم ہلاتا رہا۔ ہیلو ہیلو، لو بسکٹ کھاؤ، سورل نے کتے کی خاطر کی۔ یار، یہ تو ریڈ چائنا سے بھاگ کر آیا ہے، کمال نے اسے غور سے دیکھ کر بڑی متانت سے کہا۔ اینٹی کمیونسٹ کتا ہے، آزادی کی تلاش میں یہاں پہنچا ہے۔ سورل نے منہ لٹکا کر کمال کو دیکھا۔ تم اب بھی کالج کے زمانے کی سی باتیں کرتے ہو، اب بھی کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ میز پر چائے کا سامان رکھا تھا۔ کمال نے ایک سینڈوچ کتے کے سامنے پھینکا اور بولا، نہیں سورل، میں اب مشرف بے اسلام ہو چکا ہوں، دیکھو میرا پاسپورٹ۔ اس نے جیب سے سبز رنگ کا نیا نویلا پاسپورٹ نکالا۔ ریلے برادرز میں تو میں تم کو اس سے اچھی نوکری دلوا دیتا، سورل نے کہا۔ کیا کرنا؟ فیملی کی پلاننگ کرنے آئے ہو تم؟ یہاں اکثر لوگ اسی سلسلے میں آتے ہیں۔ میں جھک مارنے آیا ہوں، تم سے مطلب؟ تم بنگالی مزدوروں کا خون چوسنے کے لیے نہیں آن موجود ہوئے۔ سوپ بولے تو بولے، چھلنی بھی بولی، جس میں 52 چھید۔ میں تو ہوں ہی زمانے بھر کا نمبر 1 کا بگوڑا اور رجت پسند۔ اب اس پر پھر اپنے ضمیر کا دورہ پڑنے والا ہے۔ سورل نے بڑے دکھ سے دوسری طرف منہ کر لیا۔ سورل ہارورڈ ایشلے ندیوں، پہاڑیوں اور گھنے جنگلوں میں سے گزرتا کل صبح ہی یہاں پہنچا تھا۔ وہ سری منگل سے کاروبار کے سلسلے میں چاٹگام آیا تھا، جہاں سے اس کی چائے ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ چاٹگام میں پھر دل کی وحشت نے زور باندھا اور پیٹر پر کام کی دیکھ بھال چھوڑ کر اس نے پہاڑیوں کا رخ کیا۔ وہ 2000 اور بندربن اور چندر گونا کے جنگلوں میں مارا پھرا۔ وار رانگا ماٹی کے ڈاک خانے سے اپنے بھائی کو اس نے فرما برداری سے اپنی خیریت کا خط بھی بھیجا، جس میں اسام اور سلہٹ اور چاٹگام کے علاقوں کی خوبصورتی پر اس نے روشنی ڈالی اور لکھا کہ امید ہے کہ اگلی کرسمس وہ اس کے ساتھ سلہٹ میں منائیں گے۔ یہ خبر سن کر سورل نے روز میری کو طلاق دے دی۔ اس کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس کے بڑے بھائی لارڈ بارن فیلڈ کے دل پر سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ ان کو محسوس ہوا تھا کہ بوہیمیا سے نکل کر ان کا چھوٹا بھائی بالآخر اب اپنی دنیا کو واپس لوٹ آئے گا۔ لارڈ مصوف نے کلکتے سے اپنا کاروبار سمیٹ کر اب بڑے پیمانے پر مشرقی پاکستان میں روپیہ لگایا تھا، جہاں ان کے چائے کے باغات بھی تھے۔ سورل، جو اب کیمبرج سے نکلنے کے بعد روزگار کی تلاش میں لندن میں مارا پھر رہا تھا، اسے ایک روز انہوں نے اپنے کلب میں بلایا اور بغیر تمہید اس سے کہا، میں تم کو پاکستان بھیج رہا ہوں۔ بہت اچھا، سورل نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اب زندگی میں مزید جھگڑا کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ پچھلے 6 مہینے سے وہ پاکستان میں تھا، اسے لندن چھوڑنے کا زیادہ رنج نہیں ہوا۔ گوتم نیلمبر، ہری شنکر، کمال، مائیکل، سریکھا، سب لوگ پہلے ہی انگلستان کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے شنیلا دیوی کو فون کیا اور طلعت کو بھی، مگر طلعت گھر پر موجود نہ تھی۔ اب وہ سری منگل میں ایک بے حد خوبصورت بنگلے میں رہتا تھا۔ کام سے فرصت ملتے ہی ہندوستان کا چکر لگا آتا تھا۔ دارجلنگ، شیلانگ، کلکتہ، بمبئی، حیدرآباد، دکن، عمارتیں، کھنڈر، مکانات اسے طرح طرح کی کہانیاں سناتے۔ کل شام جب وہ ایک پگوڈا کے باغ میں گھنٹہ بھر چپ چاپ بیٹھے رہنے کے بعد سرکٹ ہاؤس واپس پہنچا تو ایک نوجوان کی پشت پر اس کی نظر پڑی، جو پچھلے برآمدے کی ریلنگ پر جھکا نیچے کرنا فلی ندی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر اس نوجوان نے پلٹ کر سورل کو دیکھا۔ یہ نوجوان کمال رضا تھا۔ کمال نے اسے اپنی داستان سنائی اور اسے مطلع کیا کہ وہ ایک لیبارٹری قائم کرنے کراچی سے ادھر آیا ہے اور سارے صوبے کا دورہ کرتا پھر رہا ہے۔ اب وہ صبح سے برآمدے میں بیٹھے تھے اور زندگی کا غم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ڈال رہا تھا۔ شام کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ملازمین نے سرکٹ ہاؤس میں لیمپ روشن کر دیے۔ چند روز قبل کھیدا ختم ہوا تھا۔ برابر کے کمروں میں ہاتھیوں کے ٹھیکیدار ایک اینگلو انڈین ماں اپنے اینگلو انڈین عملے کے ٹھہرا ہوا تھا اور شراب پینے کے بعد بے حد فلسفیانہ باتیں کرتا۔ رات کو نوجوان خوش مزاج افسروں کی ایک ٹولی شور مچاتی ہوئی آئی
ان میں سے ایک دو لڑکے علی گڑھ کے تھے۔ کمال کی ان سے الیک سلیک ہوئی۔ کھانے کی میز پر وہ بنگال کے مسئلے کا تذکرہ کرنے لگے۔ بہت سے لوگ تو بس نام کے مسلمان ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اچھا، میرا تو خیال تھا کہ اسلام کا یہاں بڑا زور ہے جتنا سارے بر صغیر میں نہیں ہے۔ مثلاً اتنے نمازی، اتنے سخت پردہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا۔ کمال نے کہا، سارا روپیہ یہاں کلکتے کی کمیونسٹ پارٹی سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا، بنگال کا مسئلہ ہے نازک۔ کمال چپ چاپ بیٹھا ان سب کو دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ سورل اور کمال پھر پچھلے برآمدے میں آ بیٹھے جس پر نارنجی پھولوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی۔ سارے میں خاموشی چھا گئی۔ ندی جہاں مڑتی تھی وہاں پہاڑی پر پاور ہاؤس تھا۔ رات کے سناٹے میں اس کی گڑگڑاہٹ بڑی صاف سنائی دیتی تھی۔ اس کے قریب بانس کا سینما ہاؤس تھا جس میں سے بیجو باورا کے گانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ لتا کی آواز ندی کی سطح پر تیرتی ہوئی سرکٹ ہاؤس تک آ رہی تھی۔ کمال جنگلے پر سر رکھے اس آواز کو سنتا رہا۔ لتا کی آواز ایک ایسا مضبوط پل ہے جس نے دو دشمن ملکوں کو ایک دوسرے سے ملا رکھا ہے۔ اس نے سوچا، تم نے لتا کو سنا ہے؟ اس نے با آواز بلند سورل کو مخاطب کیا۔ وہ کون ہے؟ سورل نے چونک کر کہا۔ کمال بوریت کے دریا میں غوطہ زن رہا۔ خان سامہ کافی کی کشتی لے کر نمودار ہوا۔ کمال کی خان سامہ سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ کئی بار ان دونوں کا مختلف مسائل پر تبادلہ خیالات ہو چکا تھا۔ کہیے خان سامہ جی، کیا حال چال ہے؟ کمال نے کہا، مہربانی ہے حضور، آپ لوگوں کے آنے سے رونق لگی رہتی ہے، ورنہ اس جنگل بیابان میں کیا رکھا ہے؟ تم بڑی صاف اردو بولتے ہو، ڈکیا ہو کیا؟ جی نہیں سرکار، ہم تو کلکتیا ہیں۔ اچھا، ہم بھی تھوڑے سے کلکتیا تھے ایک زمانے میں۔ جی حضور۔ کمال نے ایک اور جمائی لی۔ خان سامہ جھک کر کافی بنانے لگا۔ سورل حسب معمول آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ گورنر جنرل اور ان کی پارٹی کھیدا کے بعد بندر بنٹ سے لوٹ کر کراچی واپس جا چکی تھی۔ ان کی آمد کے لیے بادشاہ کا سرکٹ ہاؤس میں خاص طور پر آراستہ کروایا گیا تھا۔ گورنر جنرل کی شان و شوکت دیکھ کر خان سامہ کو سر فریڈرک کا زمانہ یاد آ گیا جو بنگال کے گورنر تھے، اور جب شکار کے لیے آتے تھے تو اسی طرح جنگل میں منگل لگ جاتا تھا اور خوب بخششیں ملتی تھی۔ پچھلے دنوں تو یہاں بڑی چہل پہل رہی ہوگی۔ کمال نے کہا، جی حضور، آپ کو اس زمانے میں آنا چاہیے۔ دور دور سے صاحب لوگ آیا تھا۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑے لارڈ صاحب انگریز کی بجائے مسلمان ہیں، مگر شان میں انگریزوں سے کم نہیں۔ اسی پر تو غیر لوگ جلتے ہیں۔ اسلام کی شان دیکھ کر حاسدوں کی آگ لگتی ہے۔ کون جلتے ہیں؟ کمال نے پوچھا۔ ارے صاحب، اس نے چاروں طرف دیکھ کر سرگوشی میں کہا، یہاں بڑا بڑا مفسد پڑا ہوا ہے۔ یہاں کہاں؟ کمال کو اس کے راز دارانہ لہجے سے ایسا لگا جیسے ان گھنے جنگلوں میں بڑے چیت کمیونسٹوں کی کمین گاہیں ہیں۔ ابھی ان کے گوریلا دستے اندھیرے سے نکل کر سرکٹ ہاؤس پر دھاوا بول دیں گے اور وہ بیچارہ اپنا فرض منصبی انجام دیتا ہوا شہید ہو جائے گا۔ سورل کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ خان سامہ نے کافی کے برتن اٹھا لیے، پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ایک امریکن ڈرائنگ روم میں سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا بے تکلفتی سے آن کے کمال کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاؤ ڈی، اس نے مسکرا کر کہا۔ آر، ہاؤ ڈو یو ڈو، کمال نے ہاتھ ملایا۔ میں جون ٹائٹس ایبل جونیئر ہوں، مجھے جونی کہو۔ ہیلو جونی، یہاں کیسے آنا ہوا؟ پھر دفتن کمال کو خیال آیا کہ یہ کیسا غیر ضروری سوال تھا۔ میں چکما کمائل کے متعلق ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہا ہوں۔ اوہ، ہاؤ ایکسائٹنگ۔ کمال اور ٹانگیں پھیلا کر آرام کرسی پر لیٹ رہا۔ سگریٹ؟ تھینکس۔ دوسرے لمحے جونی بھی فضا کے اس سحر میں کھو گیا۔ وہ جنگلے پر بازو رکھ کر ندی کو دیکھتا رہا۔ جونی کی بش شرٹ پر جو اخبار چھپے تھے، کمال آنکھیں کھول کر برآمدے کے مدھم اجالے میں ان کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس سے بھی اکتا گیا۔ دریا پر مکمل سکوستگی کے ساتھ کشتیاں گزر رہی تھیں۔ کبھی کسی ملاح کے گانے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ ان کشتیوں میں چراغ جل رہے تھے۔ اب گپ اندھیرا سامنے وادی پر چھا گیا تھا۔ پھر جونی نے بڑے دوستانہ اور بھولے انداز میں کمال سے باتیں شروع کر دی۔ کمال ہوں ہاں کرتا رہا۔ سورل نے ڈریسنگ گاؤن پہن کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے جھانکا اور کمال کو امریکن کے ساتھ سر کھپاتا دیکھ کر چپکے سے غسل خانے کے راستے باہر نکل کر
پہلو کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے بھی دریا بل کھاتا ہوا بہہ رہا تھا اور کشتیوں کی روشنیاں لرز رہی تھی۔ اندھیرا راج کر کاٹتا سارے میں چھایا جا رہا تھا۔ برآمدے میں جونی اپنی یکساں آواز میں کمال کو بتا رہا تھا کہ وہ کچھ عرصہ قبل ہی مشرقی پاکستان آیا ہے، لیکن انڈر ڈیولپڈ ممالک کا اسے خاصا تجربہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ویتنام میں رہ چکا ہے۔ اس کی بیوی نیو یارک میں پریس فوٹوگرافر ہے، ان کے 2 بچے ہیں۔ اس نے جیب سے اپنے بیوی بچوں کی تصویر نکال کر دکھائی اور دیر تک اپنے چھوٹے بچے کا تذکرہ کرتا رہا جو 2 سال کا تھا۔ پھر اس نے ایشیا میں کمیونزم کے خطرے پر روشنی ڈالی اور کمال کو بتایا کہ مسلم ممالک اپنی مذہبی اور روحانی طاقت کے ذریعے کمیونزم کے خلاف جہاد میں امریکہ کی بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ اب تو کافی پی لو، کمال نے جمائی لے کر کہا۔ نہیں، اب میں کھانا کھاؤں گا۔ اس نے مشرقی پاکستان کے سیاسی حالات پر گفتگو شروع کی۔ کمال کو بڑا تعجب ہوا کہ مشرقی پاکستان کے متعلق ساری تفصیلات، اعداد و شمار، ہر چیز اسے نوک زبان تھی، اور اسے یہاں آئے صرف 1 ماہ ہوا تھا۔ اتنے میں 2 اور امریکن رنگین بش شرٹ پہنے ڈرائنگ روم عبور کرتے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔ ایک دفعہ پھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت اخلاق کی باتیں کی گئی۔ یہ دونوں USIS کے ڈھاکے کے افراد تھے اور اسی جونی کے ہمراہ رانگا مئی آئے تھے۔ لوکیشن ڈھونڈنے کے لیے وہ سارا دن چکما گاؤں میں گھومتے پھرے تھے۔ ان کے پاؤں گرد آلود تھے اور وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ بچوں کے ایسے جوش و خروش سے وہ کمال کو اپنے ایڈونچر سناتے رہے۔ تم کو معلوم ہے ریڈ چائنا یہاں سے کس قدر قریب ہے؟ ان پہاڑیوں سے ذرا ہی آگے بڑھ کر جونی نے ایک اور انکشاف کیا۔ سرکٹ ہاؤس کے خدمتگار نے آن کر اطلاع دی کہ غسل کے لیے پانی لگا دیا گیا ہے۔ وہ سب اسی طرح باتیں کرتے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ سرل نے منڈیاں نکال کر پھر کھڑکی میں سے جھانکا۔ گئے تمہارے یار دوست؟ آ جاؤ، اب میدان صاف ہے، کمال نے جواب دیا۔ سرل باہر آ کر اپنی آرام کرسی پر لیٹ گیا۔ وہ دونوں پھر اپنے اپنے مراقبے میں ڈوب گئے۔ کمال اور سرل 5-6 دن وہاں رہے۔ سرکٹ ہاؤس کے نیچے کرنا فلی رواں تھی، جس پر لکڑی کے بڑے بڑے گٹھے بہا کر چندرگونا کی طرف لیے جا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر اینگلو انڈین ڈپٹی کمشنر کا بنگلہ تھا۔ اس کے آرٹسٹ لڑکی جین سفید ساڑی پہنے پہاڑیوں پر بیٹھی خاموشی سے تصویریں بناتی نظر آئی۔ بل کھاتے رستوں پر منگول شکلوں والے پہاڑی بوجھ پیٹھ پر لادے گزرا کرتے۔ سرکاری جیپ گاڑیاں زن سے نکل جاتی۔ صبح و شام مندروں میں گھنٹے بجتے۔ ہاٹ میں وادی سے آئی ہوئی چیزیں بکتی۔ رنگ برنگے سوتی کپڑے، مونگے اور فیروزے کے ہار، چاندی کے زیور، لمبے لمبے پائے پیتی ہوئی ہنس مکھ پہاڑی عورتیں دکانیں لیے بیٹھی رہتی۔ ہندو، مسلمان، بدھ، سب سکون اور قناعت سے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اناناس کے کھیتوں میں کٹائی کر رہے تھے، چاول اگا رہے تھے، عمیق خطرناک جنگلوں سے بانس کاٹ کاٹ کر نیچے لا رہے تھے۔ اکثر کسی انتہائی ویران اور غیر آباد جنگل کی اونچی پگڈنڈی پر کمال کو ایک بوڑھا تہمت باندھے، سر پر بانسوں کا بھاری گٹھا اٹھائے اپنا رستہ طے کرتا دکھلائی دے جاتا۔ اس گٹھے کو بیچ کر وہ چند آنے کمائے گا۔ صدیوں سے وہ یہی کرتا آ رہا تھا۔ آج بھی اس کی حالت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ جنگلوں میں چکما اور ماگ اور مونگ قبیلے اپنے بانس کے جھونپڑوں میں زندہ تھے۔ 20 میل کا فاصلہ طے کر کے ہاٹ کے لیے رانگا ماٹی آتے تھے۔ یہاں سڑکیں نہیں تھیں، یہاں ریل گاڑیاں یا ہوائی جہاز کی سروس۔ یہ حسین ترین پرامن علاقہ وحشیوں کا ملک کہلاتا تھا۔ یہاں جگہ اینتھروپولوجسٹ کے لیے جنت ہے، جونی کہتا، اور ان کو اپنے ساتھ لوکیشن پر گھسیٹ کر لے جاتا۔ یہ دونوں خود ہی جیپ پر بیٹھ کر ساگوان کے جھرمٹوں میں گھس جاتے اور پرندوں کی چہکار سنتے پھرتے۔ پہاڑی لڑکیاں سیاہ دھاری دار سیرونگ باندھے گگریاں اٹھائے ان جنگلوں میں سے گزر جاتی۔ کسی بخشو کے نارنجی لباس کی جھلک دکھلائی دے جاتی۔ کرنا فلی کے دہاڑے پر انہوں نے دور دور تک کشتی رانی کی، بندر بن جا کر موکھ راجا سے ملے اور اس کا محل دیکھا، اور وہ گھنے جنگل جن میں ہاتھی رہتے تھے۔ آسام میں اس سال جو سیلاب آیا تو بے شمار ہاتھی ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ ویسے بھی ان جنگلوں کی سرحد کا صحیح تعین کرنا بڑا مشکل ہے، ایک افسر نے کمال کو بتایا۔ تو گویا ان پاکستانی ہاتھیوں میں جن کا کھیدا ہوا مہاجر ہاتھی بھی شامل تھے، کمال نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ انہوں نے بندربن کے سارے علاقے کی سیر کی، انسانوں کو دیکھا،
کمال ان کی زبان نہ سمجھتا تھا، وہ کمال کی زبان سے ناواقف تھے۔ یہ بھولے معصوم لوگ جو اب تک تقریباً پتھر کے زمانے میں رہ رہے تھے، ان جنگلوں میں خوبصورت جانور بھاگے پھر رہے تھے، چیتے اور گلدارا اور باراسنگے۔ یہ کیسی صاف ستھری پاکیزہ دنیا تھی۔ ایک روز شام کو وہ رانگا ماٹی سے کرنا فلی کے اس پار راج باڑی گئے جہاں چکما راجہ رہتا تھا۔ یہاں گویا ہندوستانی ریاستوں کے دم واپسی کا بڑا مؤثر منظر کمال کو دکھلائی دیا۔ باغ میں ایک چھوٹی موٹی توپ رکھی تھی، ایک مندر تھا، آم کے درختوں پر شام کی اداسی میں کوئلیں چلا رہی تھی۔ سامنے معمولی سے محل میں مدھم بلب روشن تھے کیونکہ رانگا ماٹی کا پاور ہاؤس بے حد کمزور تھا۔ حال میں راجہ کے پرکھوں کی قد آدم روغنی تصاویر آمیزہ تھی۔ ان پرکھوں میں بنگال اور آسام کے مغل گورنر بھی شامل تھے۔ سورل نے فوراً اس علاقے کی ہسٹری کی اس کرم خوردہ کتاب کا حوالہ دیا جو سرکٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں رکھی تھی۔ انگلستان کے پڑھے ہوئے نوجوان راجہ اور اس کی ماں نے سورل اور کمال کا استقبال کیا۔ ڈرائنگ روم میں پیانو کے اوپر سادھنا بوس کی تصویر رکھی تھی۔ کیشو چندر سین کی تصویر آتش دان پر موجود تھی۔ راجہ ماتا کیشو چندر سین کی توتی اور سادھنا بوس کی بڑی بہن تھی۔ کیشو چندر سین نے جب اپنی کمسن لڑکی کی شادی مہاراجہ کو کوچ بہار سے کر دی تو برہمو سماج میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ کمال نے سورل کے گوش گزار کیا۔ ہاں، میں نے ستی دیوی مہارانی کوچ بہار کی خود نوشت سوانح حیات پڑھی ہے۔ شنیلا دیوی نے پڑھنے کو دی تھی جب وہ برہمو سماج پر لیکچر دیتی تھی۔ سورل نے آہستہ سے جواب دیا۔ آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ راجہ ماتا نے پوچھا۔ کمال ایک لہجے کے لیے ہڑبڑا گیا۔ یہ بھی تو پاکستان ہے۔ پھر دوسرے لہجے اس نے صورتحال پر غور کیا۔ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کسی ملک کا تصور دراصل کیا ہے؟ یہ راج باڑی اب کس ملک میں شامل ہے؟ کیشو چندر سین اب کدھر کھپتے ہیں؟ رانی صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی جو ایک خوبصورت سی 17 سالہ لڑکی تھی جس نے ساری عمر دارجلنگ کے کانوینٹ اسکول میں گزاری تھی۔ وہ دونوں فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ کمال کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب راجہ جو کافی خوش شکل تھا آکسفورڈ کے لہجے میں سورل سے کہہ رہا تھا۔ حکومت کرنا فلی میں بند باندھ کر سارے صوبے کے کارخانوں کے لیے ہائیڈرو الیکٹرک کا ذخیرہ بنانے والی ہے۔ میرے قبیلے کے لوگوں کا علاقہ بھی زیر آب ہوگا۔ ان کو حکومت معاوضے دے کر کہیں اور بسا دے گی۔ یہ میرا مکان ماں رانگا ماٹی کے غرقاب ہو جائے گا۔ تغیر کے بغیر ترقی ممکن نہیں، کمال نے آہستہ سے جواب دیا۔ ہاں، راجہ نے کہا۔ راج ماتا کلکتے کی باتیں کرنے لگی۔ کمال کا ذہن پھر دور دور بھٹک گیا۔ بنگال کے راجوڑوں کا ماحول، بردوان، کوچ بہار، میمن سنگھ، یہ اس الف لیلہ سلسلے کی ایک چھوٹی سی گمنام کڑی تھی جو اب ہائیڈرو الیکٹرک کے پانی کے ذخیرے میں غرق ہونے والی تھی۔ کمال اور سورل نے کچھ دیر بعد اجازت چاہی۔ راجہ اور راج ماتا دروازے تک پہنچانے آئے۔ پھر کبھی ضرور تشریف لائیے گا، راج ماتا نے کمال سے کہا۔ ضرور، خدا حافظ۔ وہ باہر آ گئے۔ راج باڑی کی روشنیاں ٹمٹمائی۔ کرنا فلی پر کشتیوں کا ٹریفک اب کم ہو چلا تھا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی۔ دوسری صبح وہ رانگا ماٹی کو خیر آباد کہہ کر نیچے میدانوں میں اتر آئے۔ چٹاگانگ سے وہ ٹرین میں بیٹھ کر سیتا کنڈ روانہ ہوئے۔ راستے میں نوجوان ٹکٹ چیکر کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور ٹکٹ دیکھنے کے بعد دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیے، سگریٹ لیجیے گا، کمال نے کہا۔ اس نے ذرا بھونچکا ہو کر کمال کو دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے سیٹ کے کنارے پر ٹک گیا۔ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ کمال نے پوچھا۔ جی ہاں، سپاری کے اس جھنڈ کے ادھر میرا گاؤں ہے، ٹکٹ چیکر نے جواب دیا۔ کمال کو اور بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ اس کو ٹی بی ہو چکی ہے، اس کی تنخواہ بہت کم ہے اور گھر کا خرچہ بہت زیادہ، 5 بہنوں کی شادی کرنی ہے، وہ موجودہ وزارت سے مطمئن نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی سیاسی معلومات حیرت انگیز تھی۔ وہ یونیورسٹی کے کسی جوشیلے طالب علم کی طرح مدلل گفتگو کر رہا تھا، حالانکہ وہ محض ایک مدقوق ٹکٹ چیکر تھا جس کی زندگی چھوٹی لائن کی ٹرین پر سفر کرتے گزری تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے ڈبوں میں کوئی مسلمان نظر نہ آتا تھا۔ بنگالی مسلمان سماجی اور اقتصادی طور پر اس حد تک پسماندہ تھے۔ آج آپ لوگوں کو فرسٹ کلاس میں سفر کرتے دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اس نے کمال سے کہا۔ اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔
گاڑی کی رفتار مدھم ہونا شروع ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے؟ ٹکٹ چیکر نے کھڑے ہوتے ہوئے کمال کو مخاطب کیا۔ 47 سے آج تک اس لائن پر چیکنگ کرتے مجھے اتنے برس بیت گئے۔ آپ پہلے بڑے افسر ہیں جنہوں نے مجھ سے اخلاق سے بات کی اور مجھے ایک باعزت انسان سمجھا۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ دوسرے لمحے وہ سرعت سے ڈبے کے باہر نکل گیا۔ کمال اور سرل اسٹیشن پر اترے۔ شام ہو رہی تھی۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ ہم سیتا کے مندر جانا چاہتے ہیں، کمال نے ایک آدمی سے پوچھا۔ اب اس وقت نہ جائیے، پہاڑی کی چوٹی بہت اونچی اور پرخطر ہے، لوٹتے لوٹتے رات ہو جائے گی۔ اسٹیشن ماسٹر نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہم ضرور جائیں گے، سرل نے ضد کی۔ اسٹیشن ماسٹر نے ذرا محفوظ ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ 10-15 لوگ جھجکتے ہوئے ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ یہ ایک بڑا سا خاندان تھا۔ اسٹیشن کا عملہ، پولیس کانسٹیبل، چائے کے اسٹال والا، گاؤں کے باشندے، مندروں کے سادھو۔ ان کی اس مکمل پرسکون دنیا میں یہ 2 انوکھے اجنبی کہاں سے آن ٹپکے؟ فوراً بستی میں خبر پھیل گئی، 2 یاتری آئے ہیں اور ان میں سے ایک انگریز ہے۔ انگریز بھی یاتری ہی ہوگا، ورنہ اس کا دماغ خراب ہوا تھا کہ جان جوکھم میں ڈال کر اتنی دور سیتا جی کے مقدس آگ کے درشن کرنے آتا۔ ایک پالکی لا کر پلیٹ فارم پر رکھی گئی۔ اس کے پردے ہٹا کر ساڑی کے گھونگھٹ میں سے ایک لڑکی نے بھی ان دونوں اجنبیوں کو حیرت سے دیکھا۔ سرل پالکی کو کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ ہمارے بڑے مولوی صاحب کی بٹیا ہے، اپنے سسرال واپس جا رہی ہے، کانٹا بدلنے والے نے بتایا۔ کانسٹیبل آگے بڑھا۔ آئیے آپ کو گاؤں تک پہنا دوں، اس نے کہا۔ گاؤں کے رستے میں اس نے بھی سیاسی گفتگو شروع کر دی۔ گرانی، مسلم لیگ کی سیاست، مصنوعی قحط، عوامی لیگ، AK فضل الحق۔ کمال کا سر چکرا گیا۔ اس صوبے کا بچہ کتنے زبردست سیاسی شعور کا مالک تھا۔ گاؤں کے چھوٹے سے بازار میں ایک لڑکا کمال کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کانسٹیبل سے چٹاکانگ کی علاقائی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ پرفلا کہتا ہے کہ آپ کو کنڈ تک لے جائے گا، کانسٹیبل نے کہا۔ ہیلو پرفلا، سرل نے اس سے مضافہ کیا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ کمال نے اس سے کلکتے کی بنگالی میں پوچھا۔ پرفلا کمار بسواس۔ اسکول میں پڑھتے ہو؟ جی نہیں، کھیتی کرتا ہوں۔ یہاں آرام سے رہتے ہو؟ آرام سے کیوں نہیں رہوں گا؟ پرفلا نے حیرت سے پوچھا۔ کمال خاموش ہو گیا۔ بازار کی کچی سڑک پر تازہ چھڑکاؤ ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر لوگ جمع تھے۔ سب کی نظریں ان دونوں کی طرف تھی۔ سفید دیو کی طرح سرل آگے آگے اس ننھے سے بازار میں داخل ہوا۔ کمال ایک چائے خانے کے سامنے رک گیا۔ صاف ستھرے بانس کی اینٹوں سے بنے ہوئے چائے خانے میں فلٹر نہیں تھا اور نہ گنڈا پن کا ماحول اس پر طاری تھا۔ چند آدمی چادریں لپیٹے پنجوں پر بیٹھے بنگالی اخبار پڑھ رہے تھے۔ کونے میں گراموفون بج رہا تھا۔ دیواروں پر بنگالی فلموں کے اشتہار لگے تھے۔ یہ بالکل ایک دوسری دنیا تھی۔ ہمارے لیے خوب گرم چائے بنانا، ہم ابھی پہاڑی پر سے واپس آتے ہیں، کمال نے چائے خانے کے مالک سے کہا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے کیلے اور پھل لے کر خاطر کے لیے آن موجود ہوئے۔ آپ یاتری ہیں؟ بڑی دور سے آئے ہیں، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے، ایک داڑھی والے مسلمان نے کہا۔ کمال حیرت سے یہ سب سنتا رہا۔ کیا انہی انسانوں نے نواکلی اور بہار میں ایک دوسرے کو ذبح کیا تھا؟ اس کا سر پھر چکرا گیا۔ پرفلا کی میت میں انہوں نے پہاڑی کی اور بڑھنا شروع کیا۔ راستے میں خوبصورت جھونپڑے تھے اور سرسبز کنج، جگہ جگہ سرسوتی پوجا کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ گھاس پر اور مکانوں کے سامنے سرسوتی کی بے حد خوبصورت اور سب مورتیاں رکھی تھیں جن کو کمہاروں نے خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کمال ایک مورتی کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ علم کی دیوی، بطخ پر سوار ہو کر ستار بجانے والی برہما کی بیٹی، مادر کائنات، اس نے کہا۔ ہم انسانوں نے تیرا کیا حشر کیا؟ سرل بھی گھاس پر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہارے گاؤں کے کمار کس قدر زبردست ماہر فن ہیں، اس نے مورتی کو بغور دیکھ کر کہا۔ ہاں، کمال نے فخریہ جواب دیا۔ پھر وہ بانسوں کے جھنڈ میں سے نکل کر پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ سامنے سرخ پتھر کا تالاب تھا جس کے چاروں اور سرخ مندر تھے اور سنگے سرخ کی چوڑی سیڑھیوں پر برکت کی شاخیں جھکی تھیں۔ چاروں اور ہو کا عالم طاری تھا۔ تالاب کا چکر کاٹ کر وہ ایک اور کنج میں داخل ہوئے۔ یہاں لڑکیاں ننھی ننھی جھیلوں کے کنارے بیٹھی تھیں۔ جھونپڑوں اور مکانوں پر
ترکی کے زرد پھولوں میں بیلیں پھیلی تھی، درختوں سے مطر پھول گر رہے تھے۔ یار، یہ تو بالکل کسی ترکی پسند بنگالی فلم کا سیٹ معلوم دے رہا ہے، کمال نے کہا۔ بنگال کے گاؤں سے زیادہ حسین منظر اور کہاں ہوں گے؟ بنگالی استادوں کے ناول انہی خطوں کے عکاس تھے، سورل نے جواب دیا۔ وہ پہاڑی کی سیڑھیوں پر پہنچ گئے۔ اب ان کے دونوں طرف بے حد گھنے ٹروپیکل جنگل تھے اور عمیق غار اور کھنڈر۔ جگہ جگہ سینکڑوں برس پرانے مٹھ درختوں میں چھپے کھڑے تھے، بھورے رنگ کے لرزہ خیز ڈراؤنے مبت جن کی مقفل کوٹریوں میں محنتیں دفن تھے، مکمل خاموشی طاری تھی۔ عقیدت مندوں کے روپے سے بنائی ہوئی ہزار شکستہ سیڑھیاں بیچ در بیچ خطرناک موڑوں سے گزرتی چوٹی تک چلی گئی تھی، جہاں گندک کے ذخیرے میں ہزاروں برس سے آگ روشن تھی۔ سیتا مہارانی کو راون نے لنکا سے لا کر یہاں چھوڑ دیا تھا، پرفلا نے بڑے تیقن اور عقیدت کے ساتھ میٹر آف فیکٹ انداز میں اس طرح مطلع کیا گویا یہ کل کا واقعہ ہے۔ چند سادھو نشیب میں مندروں کے ایک جھنڈ کی طرف جاتے دکھلائی دیے۔ سورل اوپر پہنچ کر ایک درخت سے ٹک گیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا، شکستہ سیڑھیوں کے نیچے جھرنا گر رہا تھا۔ شام کے گہرے سناٹے میں پرندوں کی سیٹیاں، پتوں کی سرسراہٹ، پانی کی آواز اور شعلوں کی سنسناہٹ پجاریوں کے منتروں کی مدھم صداؤں میں گل مل کر بلند ہوتی گئی۔ بہت دور نشیب کے گاؤں میں روشنیاں اندھی اندھی ٹمٹما رہی تھی۔ پرفلا اطمینان سے اچک کر درخت کی شاخ سے لٹک گیا۔ صاحب، ذرا دھیان رکھیے گا، یہاں اسدے اور بچھو بہت ہیں۔ اچھا، سورل نے کہا۔ اس کی کرنیں جو اب تک پہاڑی کے جنگل پر طرح طرح کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ سورج ڈوب چکا تھا، تاریکی میں گم ہو گیا۔ اب واپس چلو، ہمیں 10 بجے کی ٹرین پکڑنا ہے، کمال نے یاد دلایا۔ انہوں نے پہاڑی سے اترنا شروع کیا۔ آخری سیڑھی تک پہنچتے پہنچتے ان کو 1 گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ تاریکی بہت گہری تھی اور ان کے پاس ٹارچ تک نہیں تھی۔ گاؤں کے چائے خانے میں ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ اندر جا کر ایک صاف ستھرے بینچ پر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے چائے اور 2 پیسے والے بسکٹ رکھے گئے۔ میزبان لوگ ذرا شرمائے سہمے مہمانوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ سورل: ہاں؟ دنیا میں اس چائے خانے سے زیادہ خوبصورت جگہ تم نے کوئی اور دیکھی ہے؟ نہیں، سورل نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر وہ باہر نکلے۔ بہت سے لوگ ان کو اسٹیشن تک پہنچانے آئے۔ پرفلا پرانے دوستوں کی طرح چپ چاپ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ گاؤں کے بچوں نے ان سے بخشش کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ پرفلا نے بھی انعام لینے سے انکار کر دیا۔ ایسا لگا جیسے روپے کی پیشکش کر کے کمال نے اس کی دل شکنی کی ہے۔ میں بھکاریوں کی دنیا کا رہنے والا ہوں۔ اگر کوئی بھیک مسترد کر دے تو مجھے معتجب نہ ہونا چاہیے، کمال نے کہا۔ ہاں، سورل نے جواب دیا۔ راستے میں ایک جھونپڑی کے برآمدے میں چراغ جل رہا تھا۔ کمال ٹھٹک گیا۔ دیکھو، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر جھانکا۔ ایک بوڑھا پھونس ہندو سفید براق دھوتی اور چادر لپیٹے مٹی کے دیے کی روشنی میں چند بچوں کو بنگالی قاعدہ پڑھا رہا تھا۔ بچے زمین پر بیٹھے تھے۔ گرد کے لیے انہوں نے ایک بسیدہ چٹائی بچھا رکھی تھی۔ اجنبیوں کو دیکھ کر بوڑھا گھبرا کر باہر نکل آیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہ منظر کبھی بھول سکو گے؟ سورل نے کہا۔ نہیں، کمال نے جواب دیا۔ وہ اسٹیشن پہنچے، ٹرین آئی۔ وہ چٹاگونگ واپس پہنچ گئے، جہاں جگمگاتے کلب میں پیٹر جیکسن بار روم میں ان کا منتظر تھا۔ آپ سیتا کنڈ ہو کر آ رہے ہیں؟ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ غضب خدا کا! معلوم ہے، وہ پہاڑی اسدوں، چیتوں اور خطرناک ترین بچھوؤں کا مسکن ہے۔ وہاں تو دن کے وقت بھی سمجھدار آدمی بندوق لیے بغیر نہیں جاتے۔ مگر وہاں جو اتنے انسان بستے ہیں وہ، کمال نے اعتراضاً کہا۔ اجی وہ آئے دن سانپ بچھو کے کاٹے سے مرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا کیا ہے؟ وہ تو ہیں ہی جنگلی، وحشی، بن ماس لوگ۔ دوسرے دن انہوں نے سلہٹ کا رخ کیا۔ وہاں سے سورل کمال کو راجشاہی لے جا کر پہاڑ پور کے گپتا عہد کی سنگ تراشی کے شاہکار دکھانا چاہتا تھا۔ سارے ملک میں چپے چپے پر جو پرانے مندر، مٹھ، مسجدیں اور درگاہیں بنی تھیں، سورل کسی ماہر آرکیالوجسٹ کی طرح ان کے متعلق کمال کو بتاتا رہا۔ تم کو آرکیالوجی میں کب سے دخل ہو گیا؟ ایک روز 12 سال جاتے ہوئے کمال نے اداسی کے ساتھ اس سے پوچھا۔
میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ سرل نے اسٹیمر کی ریلنگ پر جھک کر سمندر کے ایسے وسیع دریا کی پرشور لہروں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ میرے پاس ماضی ہی ایسی چیز ہے جو محفوظ ہے، جسے دوسرے کوئی گزن نہیں پہنچا سکتے، جو وقت کی دسترس سے باہر ہے۔ میں خود اب ماضی ہوں، تمہاری طرح، اور ہندو پاکستان کے یہ پرانے کھنڈر ہی میرے دوست ہیں۔ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں۔ اس دیوانے برِ صغیر میں صرف وہی میرے ہم نوا ہیں۔ مورخین کے متضاد نظریوں کو مسترد کر کے یہ اپنی رام کہانی مجھے الگ سے سنا رہے ہیں۔ میں ان کا واحد تنہا آڈینس ہوں۔ یہ پتھر میرے دوست رہیں گے۔ کمال، خدا را یہ نہ کہنا کہ میں ایک اور مغربی یورپین برطانوی ڈیکینٹنٹ انٹلیکچوئل بن گیا ہوں۔ مجھے اب ان لیبلوں کی پرواہ نہیں رہی۔ میں اب سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ روم اور بازنطی میں پناہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کائنات سے جو یہ نیا رشتہ قائم کیا ہے، اپنی تلخی کے جذبات کے ذریعے اسے توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔